بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وقال فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کی برکت بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ پارہ نمبر 30 سورہ قدر۔ شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارک میں اللہ عز و جل نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، جسے ابھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس سورہ مبارک میں اللہ عز و جل نے اس مبارک رات کے اس کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی سورہ قدر کے تحت تفسیر ساوی میں ہے، اس رات میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ از تفسیر ساوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر ہے 2398۔ ایک بادشاہ کا واقعہ۔ تفسیر قرطبی میں سورہ قدر کے شان نزول کے بارے میں مشہور تابعی حضرت سیدنا کعب الاحبار فرماتے ہیں، کان رجلا مالکا فی بنی اسرائیل فعل خصلۃ۔ یہ لمبی عربی ہے تو ہم اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا۔ اللہ عز و جل نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں سے کہو کہ اپنی تمنا بیان کرے۔ جب اس کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میری تمنا ہے کہ میں اپنے مال، اولاد اور جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ عز و جل نے اسے 1000 لڑکے عطا فرمائے۔ وہ اپنے ایک ایک شہزادے کو اپنے مال کے ساتھ لشکر کے لیے تیار کیا کرتا، اور پھر اسے اللہ عز و جل کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیج دیتا۔ وہ 1 ماہ جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا، پھر دوسرے شہزادے کو لشکر میں تیار کرتا تو ہر ماہ 1 شہزادہ شہید ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ رات کو قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھتا۔ 1000 مہینوں میں اس کے 1000 شہزادے شہید ہو گئے، پھر خود آگے بڑھ کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ فقال الناس لا احد یدرک منزلۃ ھذا الملک، فانزل اللہ تعالی لیلۃ القدر خیر من الف شہر من شہور ذلک الملک فی القیام والصیام والجہاد بالمال والنفس والاولاد فی سبیل اللہ۔ لوگوں نے کہا کہ اس بادشاہ کا مرتبہ کوئی شخص نہیں پا سکتا۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ترجمہ کنز الایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی اس بادشاہ کے 1000 مہینوں سے
جو کہ اس نے رات کے قیام، دن کے روزوں اور مال جان اور اولاد کے ساتھ راہ خدا عز و جل میں جہاد کر کے گزارے، اس سے بہتر ہے۔ یہ واقعہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر پارہ نمبر 30 اور صفحہ نمبر 122 پر ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی وجوہات۔ اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجوہات تفسیر قرطبی میں تفصیلاً موجود ہیں۔ ان وجوہات کو بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یارکا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس شب کو لیلۃ القدر چند وجوہ سے کہتے ہیں۔ اس میں سال آئندہ کے امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ قدر بمانی تقدیر یا قدر بمانی عزت، یعنی عزت والی رات۔ اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا، جو عبادت اس میں کی جائے اس کی قدر ہے۔ قدر بمانا تنگی، یعنی ملائکہ اس رات میں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ان کے باوجود ان وجوہ سے اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ مواز نعیمیہ۔ اس رات میں قیام کرنے کی فضیلت۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 660 اور حدیث نمبر ہے 2014۔